पाकिस्तान की शान इमरान खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मेरी पार्टी के कारकुन बैठे हुए हैं। आपका ख़ास तौर पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगर आज मैं यहाँ बैठा हूँ और किसी जेल में नहीं हूँ तो सबसे बड़ी वजह सबसे पहले मेरे कारकुन जिन्होंने जिस तरह मेरी हिफाजत की, जो मुझे अगवा करने की कोशिश की गई उसके सामने, उन लोगों के, उन पुलिस के, रेंजर्स के सामने जिस तरह मेरे कारकुन खड़े हुए, इसकी कोई पाकिस्तान में मिसाल नहीं है। ये हमारी तारीख में इतनी बड़ी फोर्स, 1000 पुलिस और रेंजर्स और आर्मर्ड कार अगर मुझे अगवा करने आई थी तो ये बहुत बड़ी कामयाबी मेरे कारकुनों की थी, जो जिस तरह उन्होंने दिफा किया मेरा, जिस तरह उन्होंने मुकाबला किया वो लोगों का जो गैर कानूनी चीज़ करने आ रहे थे। मैं ये वाज़ेह कर दूं कि ये कानून के ख़िलाफ़ आ रहे थे। कानून में इजाज़त ही नहीं कि एक अदालत में पेश होने के लिए, और एक आदमी कह रहा है कि मैं पेश हो रहा हूँ और अश्योरिटी बॉन्ड दे रहा है, कानून इजाज़त नहीं देता उसको अरेस्ट करने की। अगवा करने आ रहे थे। और इसलिए ये मैं फिर से अपने कारकुनों को खराज तहसीन भी पेश करता हूँ और आपका शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि जिस तरह आपने मुकाबला किया इसकी कोई मिसाल नहीं है। जिस तरह मैंने कहा, मैंने पाकिस्तान में हमेशा ये पॉलिटिकल मूवमेंट्स देखी हैं, लेकिन इसकी कोई मिसाल नहीं है। उसके बाद मैं अपने ज़मान पाक के रिश्तेदारों का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा भी करता हूं और उनको खराज तहसीन भी पेश करता हूं। मेरे जो पख्तूनख्वा से मेरे जितने कारकुन आए हुए थे, जिस तरह उन्होंने मेरे पास आके ज़मान पाक के मेरे रिश्तेदारों की तारीफ़ की, कि जिस तरह उन्होंने मुश्किल वक्त में घर खोले और पानी दिया लोगों को, जब वो टीयर गैसिंग हो रही थी, तो जिस तरह उन्होंने खौफ के बगैर मदद की, वो लोग जो कि तकरीबन 24 घंटे जिन्होंने मुकाबला किया, जो पुलिस ने 3 तरफ से हमला किया हुआ था और रेंजर्स ने। तो मैं आज ज़मान पाक के अपने रिश्तेदारों को कहना चाहता हूँ कि आपने, पहले तो मैं नहीं समझता था कि मेरे ज़मान पाक के रिश्तेदारों में इतना रेवोल्यूशनरी स्पिरिट है, तो मुझे तो पहले सबसे ये खुशी हुई कि ज़मान पाक भी आज इनकलाबी बन चुका है। क्योंकि हम जिस ज़मान पाक में मैं बड़ा हो रहा था तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सो के आराम से ज़िंदगी गुजारा करते थे। पाकिस्तान में मूवमेंट्स आती थी, जाती थी, ज़मान पाक के ऊपर से निकल जाती थी। हमें वो ज़मान पाक नहीं कहते थे, हमें जुरासिक पाक कहते थे, कि पुराने ज़माने की वो सोच में पड़े हुए थे। तो ये जो आज जिस तरह की ज़मान पाक ने मिल के रेजिस्टेंस की, और एक डिफाइनिंग मोमेंट्स है पाकिस्तान में। मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि मुल्क एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है कि ये, या हम पाकिस्तान को एक वो कायदे-आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ऊपर, रूल ऑफ लॉ के ऊपर, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत के उसूलों पे दुनिया का सबसे बड़ा इनकलाब लेके आए थे, और वो एक मॉडर्न रियासत बनाई थी जिसके ऊपर, जिन असूलों पे खड़ी हुई थी, जिस पे नंबर 1 रूल ऑफ लॉ था, अदल और इंसाफ था, नंबर 2 फलाई रियासत थी, वेलफेयर स्टेट, और तीसरे नंबर पे एक
सॉवरन मुल्क था, जो किसी की गुलामी नहीं करता था, जो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझ, वो जो इंसान समझ बैठे थे, जो आज़ाद लोग थे जिनकी परवाज़ ऊपर हुई और दुनिया की इमामत की उन्होंने। तो ये मुल्क उन उसूलों पे खड़ा होना था। आज से 75 साल पहले जब पाकिस्तान बना था, हमारी मिशन स्टेटमेंट थी फाउंडिंग फादर्स की कि पाकिस्तान ने एक इस्लामी फलाई रियासत बनना था। सब कुछ बना स्वाय इस्लामी फलाई रियासत बनने के, बल्कि एक छोटे से तबके ने मुल्क की रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा कर लिया, कानून के अपने आप को ऊपर रख दिया। लोगों के लिए इंसाफ नहीं, लोग बेचारे थाना कचहरी में ठोकरें खाते फिरते हैं, और ये छोटा सा तबका कानून के ऊपर चला गया, हर किस्म का कानून तोड़े, लेकिन हमारा निज़ाम इनको नहीं पकड़ सकता था। अबव लॉ अपने आप को समझते थे, जिसमें ऐसे ऐसे लोग जो 30 साल से मुल्क का पैसा चोरी कर रहे थे, ये कभी भी किसी डेमोक्रेसी में, किसी मुहज़्ज़ब माशरे में ये कोई सोच ही नहीं सकता कि उनकी चोरी को आप एनआरओ दे दो, इम्यूनिटी दे दो, माफ़ कर दो। अवाम का पैसा जब भी कोई चोरी होता है, किसी को इजाज़त नहीं उसको माफ़ करने के लिए, किसी जमहूरियत में ये माफ़ नहीं किया जाता। लेकिन यहाँ क्योंकि ये क्लास सारी मिली हुई थी, मिल के खा रही थी मुल्क को, आपस में मिल के इन्होंने 1100 अरब रुपए की चोरी को माफ़ करवाया। ये होता है जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये याद रखें जो हदीस है उनकी, वो बिल्कुल आज पाकिस्तान के ऊपर फिट होती है। उन्होंने ये कहा था कि जो माशरा बड़े बड़े डाकुओं और ताकतवर मुजरिमों को नहीं पकड़ता और सिर्फ छोटे चोरों को पकड़ता है, वो तबाह हो जाता है। तो आज हमारी जो इकोनॉमिक डिक्लाइन है, जो आपकी हमारी जिस हालात में हम फंसे हुए हैं, जो हमारी माशत की तबाह है, हम आज घुटनों पे हैं। वो वज़ीर आज़म और वो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म और उसके साथ जो इम्पोर्टेड फॉरेन मिनिस्टर है, दुनिया में मारे मारे चक्कर लगा रहे हैं। ना कहीं इज्जत है, ना कोई पूछता है, ना कोई पाकिस्तान की किसी को अहमियत है कि तकरीबन 23 करोड़ लोगों का मुल्क, दुनिया की 5वीं आबादी में सबसे बड़ी रियासत, उसका कोई अहमियत ही नहीं है। क्योंकि जब सारे दुनिया को पता है कि ऊपर जो लीड बैठी हुई है, जो हमारे साहिब इक़्तिदार हैं, वो मुल्क का उनका पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर है, और यहाँ मुल्क में हम भीख मांगते फिरते हैं डॉलर्स के लिए। सिर्फ 20,000 पाकिस्तानियों का दुबई में ब्लूमबर्ग मैगजीन के मुताबिक 10.4 अरब डॉलर की प्रॉपर्टीज़ हैं। हम 6 अरब के पीछे IMF के भाग रहे हैं और मिन्नतें कर रहे हैं कि हमें 6 अरब डॉलर दे दो। और बाहर जो पाकिस्तानी बैठे हैं, हम सबको पता होना चाहिए, जो हमारा सबसे बड़ा असासा है, और इंशाल्लाह जब इस मुल्क को उठाएंगे तो बाहर के पाकिस्तानियों का पैसा डॉलर्स लेके आएंगे। सिर्फ 16,000 पाकिस्तानी अमेरिकन फिजिशियंस, 16,000 पाकिस्तानी अमेरिकन फिजिशियंस, उनकी नेटवर्क 200 अरब डॉलर है। फिर से 200 अरब डॉलर सिर्फ 16,000 पाकिस्तानी अमेरिकन फिजिशियंस हैं। जो टॉप 10 बिजनेसमैन हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसमैन, उनकी 25 अरब डॉलर की नेटवर्थ है। तो मैं सिर्फ आपको अंदाज़ा लगा रहा हूं कि हमारे मुल्क में किस तरह के अमीर पाकिस्तानी हैं, लेकिन मुल्क गरीब है, क्योंकि हम वो निज़ाम ही नहीं बना सके कि बाहर से जो पैसा इन्वेस्टमेंट आ सके इस मुल्क में। क्योंकि यहाँ एक जंगल का कानून है। अब जो अली अमीन से किया इन्होंने, उसके ऊपर कभी एक केस से बेल मिलती है, फिर दूसरे केस में, फिर सारे मुल्क के चक्कर लगा रहे हैं, और फिर उसको जेल के अंदर उन्होंने जलील करने की कोशिश की है, और सिर्फ इसलिए चक्कर लगा रहे हैं कि वो चाहते थे कि ईद वो जेल में गुजारे। ये सिर्फ जंगल के कानून में होता है, ये किसी मुहज़्ज़ब माशरे में ऐसी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि ताकतवर हल्के यहाँ बैठे हुए हैं जो जिसको मर्जी चाहे जो मर्जी कर दे, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, कानून के ऊपर है। रात वीगो रुकती है किसी घर में, लोगों को उठा के, सोशल मीडिया के लोगों को उठा के ले जाते हैं। अजहर माशवानी को उठा के ले गए, 8 दिन के बाद पता चला वो किधर है। शाहिद हुसैन, जो मेरे यहाँ हमारा
सर्वेलेंस की बरतानिया से ब्रिटिश नेशनल पाकिस्तान आया मदद करने के लिए, उसको उठा के ले गए, मेरे खनसामे को उठा के ले गए, जो वो काम करता था मेरे बनीगाला के घर में उसको उठा के ले गए। मेरा जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, जिसने हमारा सारा सिक्योरिटी करता है, इफ्तिखार गुम्मन, वो अभी तक उसको उठाया हुआ है। तो ये किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे में ये चीज़ें नहीं होती, ये बनाना रिपब्लिक्स में होती हैं। और जिस मुल्क में ये हो रहा हो, कैसे बाहर से पैसा उस मुल्क में आ सकता है? सोचें कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला गवर्नमेंट नहीं मानती तो कौन सा इन्वेस्टर आएगा पाकिस्तान में पैसे लगाने के लिए? क्योंकि इन्वेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो इंसाफ का निज़ाम है उसके ऊपर इत्मीनान हो। क्योंकि अगर वो अपना सरमाया लगा रहा है और उसको अगर कोई डिस्प्यूट होती है और उसको यही इत्मीनान नहीं है कि मेरे पैसे, मेरी इन्वेस्टमेंट को एक मुल्क का इंसाफ का निज़ाम प्रोटेक्ट करेगा, वो क्यों पैसे लगाएगा? वो जाके दुबई लगा देगा, वो मलेशिया ले जाएगा पैसा, वो क्यों पाकिस्तान में लेके आएगा? तो 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर बैठा है, वो 1 करोड़ पाकिस्तानी अगर इस मुल्क में अपना 5% भी आके पैसा इन्वेस्ट कर दे, हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो इसलिए नहीं करते कि यहां जंगल का कानून है, जंगल का कानून है यहां। वो जंगल के कानून में कोई पैसा नहीं लेके आता। जो बनाना रिपब्लिक जिसको कहते हैं, बनाना रिपब्लिक का मतलब होता है वहां कानून नहीं होता, वहां कानून की हुक्मरानी नहीं होती, ताकत की हुक्मरानी होती है। तो बनाना रिपब्लिक में से पैसा बाहर जाता है, पैसा आता नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं आती, उस मुल्क का पैसा चोरी होकर बाहर चला जाता है। जो हमारा मुल्क से पैसा सारे लंदन में बड़े बड़े प्रॉपर्टीज, कि पाकिस्तान तो छोड़ो, लंदन में मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, पता चला अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं, सबके प्रॉपर्टीज बाहर हैं। तो मैं आज आपके साथ बैठा हूं, आपके साथ एंजॉय करूंगा, क्योंकि हमने बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा है और अभी भी हमारा इम्तिहान है यहाँ ज़मान पाक में। क्योंकि जो ये लोग हैं इतने खौफज़दा हैं कि इलेक्शन हो गया तो तहरीक इंसाफ फिर पावर में आ जाएगी और इमरान खान फिर वापस आ जाएगा, और उसके डर की वजह से वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। वो जिस तरह हम ज़मान पाक में जब छोटे क्रिकेट खेलते थे तो कई टीमें होती थी, रोंदू टीमें, वो जब हारने लगते थे वो विकेटें उठा के ले जाते थे। ये वो अभी विकेटें उठा के भाग रहे हैं सारे, हम इनको वापस बुला रहे हैं मैच खिलाने के लिए। तो इंशाल्लाह, और आज मैं चाहता हूं प्रोग्राम आपका आगे शुरू हो। तो आज हम सारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, हम सब उसको सलाम करते हैं जिस तरह वो आइन के साथ खड़ा हुआ है। जिस तरह चीफ जस्टिस बुंदियाल, ये कौम आपको सलाम इसलिए करती है कि ये तंग आ गई है नजरिया जरूरत से, ये तंग आ गई है कि ताकतवर जब चाहे तो पाकिस्तान के आइन को चेंज कर दे, और यही वजह है कि आज पाकिस्तान एक अजीम कौम नहीं बन सका। तो चीफ जस्टिस साहब, आपको हम आज अप्रिशिएट करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं, आपको श्योर करते हैं कि आप आइन के साथ खड़े रहें। आप सुप्रीम कोर्ट को उस उतना ऊपर लेके जा रहे हैं कि मैं ये सिर्फ मेरी हसरत है कि अल्लाह, ये पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट जब जस्टिस मुनीर ने घुटने टेके थे ताकतवर के सामने, काश कि वो ना टेकते, उसमें भी आपकी तरह जस्टिस बुंदियाल, आपकी तरह का अज़म होता, आपकी तरह का डिटर्मिनेशन होता, आपकी तरह का जुर्रत होती, तो आज पाकिस्तान के ये हालात ना होते। तो इंशाअल्लाह हम सारी कौम आपके साथ खड़ी है, और मैं अपनी सारे कारकुनों को आज कहना चाह रहा हूं कि ये जिस तरह हमारे लोगों को पकड़ रहे हैं, और मुझे खास तौर पे आज गुस्सा है जो अली अमीन को जिन्होंने इस तरह जलील करने की कोशिश की है। सारी मेरी पार्टी तैयार हो जाए,
ایک ہم آخری اب وہ کہتے ہیں نا مدر آف مارچز، اب وہ ہم نے تحریک چلانی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی تحریک ہوگی. ایک عوام کا انشاءاللہ سمندر اب نکلے گا. یہ اگر سمجھ رہے ہیں کہ ہم چپ کر کے دیکھتے رہیں گے، یہ آئین کی بھی دھجیاں اڑا دیں، یہ ہمارے لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہمارے بنیادی حقوق ہیں ان کو اس طرح پامال کرتے رہیں اور ہم چپ کر کے دیکھیں گے، ہم انشاءاللہ ایک ایسی تحریک کی اب تیاری کر رہے ہیں. اور سب کو میں کہہ رہا ہوں تیاری شروع کریں. ہم عید کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں اگر یہ اسی طرح چلتے رہے اور ان کا خیال ہے کہ یہ الیکشن سے بھاگیں گے اور ان کو آئین کی بھی پرواہ نہیں ہوگی، تو انشاءاللہ عمران خان اور اب میری ساری ٹیم پھر پاکستان کی سڑکوں کے اوپر ہوگی. اب میں منتظر ہوں آپ اپنی عید ملن کو انجوائے کرنے کے لیے آپ کے ساتھ. میں پہلے تو ایک چھوٹا سا اس بریف سے آؤں گا جہاں آپ کی تربیت چل رہی ہوتی ہے آبزرویشن سے. وہاں کچھ لوگوں کو آپ ایز اے مینٹور دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جب یہ کرکٹ کھیل رہے تھے تو میں ان کا لیول آف کمٹمنٹ دیکھا کرتا تھا. ہی واز ناٹ ریڈی ٹو لوز. ہی بلیوڈ کہ اوکے ہار جاتا ہے آدمی پر میں ہاروں گا نہیں. تو اس نے مجھے آئی واز ویری کلیئر. میں ہمیشہ سے میں سوچتا تھا کہ میری قوم جس دھارے پر چل رہی ہے یا اس کو جس دھارے پر چلایا جا رہا ہے یہ وہ 1100 سال کی تربیت ہے جس میں ہمیں رعایا کے بطور ٹریٹ کیا گیا. فیصل بھائی آواز کمر بہت کم آ رہی ہے، کائنڈلی ذرا اور رعایا جو ہے وہ غلاموں کی بدترین شکل ہے. زبردست. کیونکہ غلاموں کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ غلام ہیں، رعایا کو معلوم نہیں ہوتا وہ غلام ہے. 14 اگست کو جب پاکستان بنا تو اچانک رعایا کو اناؤنس کیا گیا کہ آج سے تم جمہور ہو بغیر کسی تربیت کے. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ہم نے ایک پوری قطار در قطار لوگ پیدا کیے جو ہاتھ باندھ کر اپنے سے بڑے لوگوں کے، امیر لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے. ہمارے ہاں یہ چیز پیدا ہی نہ ہو سکی کہ جو حرام کمانے والا ہے وہ دراصل دنیا کا غریب ترین آدمی ہے. آج وہ ایک غریب آدمی وہاں لندن میں بیٹھا ہے. یہ 6 ارب روپیہ 600 ارب روپیہ اگر آپ کی جیب میں ہو تو نہ آلو بدل جاتا ہے، نہ مولی بدل جاتی، نہ گاجر بدلتی ہے، ایک شیف بدلتا ہے، لیکن آپ کی عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے. آج آپ اپنا وہ جنازہ اپنے کندھے پر اٹھائے در بدر پھر رہے ہیں. اور بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ آپ کا بھائی یہاں وزیر اعظم ہے اور آپ اس ملک میں داخل نہیں ہو سکتے. وہ جو کرشمہ سازی تھی جس میں آہستہ آہستہ ہم نے ٹیبلز ٹرن کی اور امیر آدمی کو عزت دینا شروع کی یہ سوچے بغیر کہ اس کے کمائے ہوئے پیسے حلال کے ہیں یا حرام کے، اس نے تباہ کیا یہ میرا ملک. اور آج اصل میں وہ ان کا نام ہے اشرافیہ، ایکچولی ان کو بدماشیہ کہنا چاہیے. اس بدماشیہ سے جنگ ہے، وہ جنگ جو 75 سال سے ہم مسلسل ہارتے ہوئے آ رہے ہیں. ایک شخص آیا، میں آج آئی ایم ناٹ دا کائنڈ جو کسی کی منہ پر تعریف کروں گا، لیکن یاد رکھیے گا میں جب پہلی دفعہ عمران خان کو ملا تو یہ پرائم منسٹر تھے. میں تب بھی دیکھ رہا تھا کرسی واز ناٹ امپورٹنٹ فار ہم. میں جب دوبارہ ملا تو 4 گولیاں لگی ہوئی تھی اور میں حیران ہوا یہ سوچ کے، جو میں نے زندگی بھر اپنے پرائم منسٹرز کو دیکھتا رہا. ایک شخص میرے سامنے بیٹھ کے یہ کہہ رہا تھا، خلیل میرے ہاں کی جو سوسائٹیز ہیں وہ اس طرح بڑھنے کی بجائے اس طرح بڑھ رہی ہیں، کل ہمارے پاس زمین نہیں رہے گی. اینڈ آئی واز شاکڈ کہ اچھا کوئی ایسا آدمی بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے جو اس طرح سوچ رہا ہے کہ زمین کو بچا لیا جائے، کل یہاں سبزی ترکاریاں اگانی ہیں ہم نے. خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بھر ٹانگ رکھتے تھے زمین میز کے اوپر نیچے اتارتے تھے اور تڑپ صرف اتنی تھی جیسے میں تڑپتا ہوں جب میرے ہاں آج جس جگہ پر میرے ملک کو لے آیا گیا ہے 12 مہینوں میں،
میرے ہاں غریب کی بچی بک رہی ہے، اور کل 10 12 15 سالوں کے بعد ہمیں اپنے ملک کا سوشل سیٹ اپ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. لوگ آپ سے سوال کرتے ہوں گے کہ خان صاحب نے کیا کر دیا تھا. آج بڑا آسان منظر ہے آپ کے سامنے. ابھی آپ $2.5-3 بلین کے ریزروز پر ہیں، جن کو تھوڑی بہت سمجھ بوجھ ہے اکنامکس کی. آپ سے علیحدہ ہونے والا 1/6 چھٹا حصہ آپ کا ٹکڑا $42 بلین کے ساتھ ہے. 90% ارنڈ منی. کل بھی یہ اس طرح کا ملک دے کے گئے تھے ان کو. ابھی بھی جب یہ آئیں گے تو ہی از ناٹ سامری جادوگر. he'll have to rebuild. اور دعا کیجئے کہ جب دوبارہ ری بلڈ ہو جائے تو پھر تالے آزما پھر اپنا وار نہ کرے. ابھی ان کے آنے سے پہلے I have to quote کہ ابرار مجھے کہہ رہے تھے یار خلیل کیا آدمی اللہ نے ہمیں عطا کیا, یہ کون آدمی ہے ایسی چیزیں, ایسے لوگ, ایسی شخصیت پروردگار بلیسنگ کے طور پر آپ کو عطا کرتا ہے. اللہ کے واسطے قدر کر لیجئے. is the what I believe, why I am standing with him. He is the most honest person available in the country. یاد رکھیے گا, آج میں پہلے ایک سلیوٹ میں ہمیشہ پیش کرتا ہوں اپنے ہاں کی خواتین کو. دس از فرسٹ ایور ٹائم کہ میرے ہاں کی عورت والنٹیئر کر کے اس ملک کے لیے باہر نکل کے آئی ہے. اور میں اپنے مردوں کو کہا کرتا ہوں کہ یاد رکھنا, مرد بھاگ جاتے ہیں, عورت نہیں بھاگا کرتی. اینڈ دیٹ از دا فیکٹ آئی ٹیل یو. یاد رکھیے گا جب تک آپ کریز میں موجود ہیں ہم یہ میچ جیت کر رہیں گے انشاءاللہ. فی امان اللہ. بہت بہت شکریہ ابرار بھائی. اب لوگ آپ کا بھی انتظار کر رہے ہیں, کچھ گپ شپ یہاں پہ ہوتی ہے, پھر منتظر ہیں لوگ آپ کے. ذرا ہاں ابرار آ رہے ہیں جی آپ میں, وہ بھی صحیح چلتا. اتنی زبردست باتیں خلیل الرحمان قمر صاحب نے کی کہ دل چاہتا ہے وہ شعر کہہ دوں کہ میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں تھا. ایک راؤنڈ آف اپلاز, بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے خلیل الرحمان قمر صاحب کے لیے. اور جو باتیں ہمارے ایکس اور نیکسٹ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کی, جو پیغام آپ کو دیا, اس پہ ہم سب ڈٹے ہوئے ہیں. میں جا کے انشاءاللہ خان صاحب ایک آزادی سے ریلیٹڈ نغمہ پیش کرتا ہوں. آپ لوگ تیار ہیں؟ میں آپ لوگوں کے پاس آ جاؤں. اوکے فیضان آؤ, فیضان آئیے, تشریف لائیے. اچھا جی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. فیضان پہلے تو وہ ویڈیو دیکھتے ہیں, پھر آپ سے اس پہ بات بھی کرتے ہیں. لگائیے جی وہ ویڈیو لگائیے. جی فیضان جیسے ویڈیو پر کیا آپ پہلے بات کیجیے, پھر ہم ویڈیو جیسے ریڈی ہوتا ہے وہ لگا رہے ہیں. ریڈی ہے ویڈیو؟ چلو وہ ریڈی کر رہے ہیں. آپ مائک ہے اس پہ ذرا. تو کیا جذبہ تھا یہ بتائیں نا فیضان, آپ نے بڑے پیشن کے ساتھ ادھر آزادی, کیا فیلنگ کیا تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو خان صاحب نے ہمیں شعور دیا تھا, اور جس خان صاحب کو جس نسل کی امید تھی, اور خان صاحب نے جس 25 سال جس نوجوان نسل کا انتظار کیا, وہ نسل ہم نے بن کے دکھائی ہے خان صاحب کو. اور انشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں مرتے دم تک. ہم جان دیں گے, خان نہیں دیں گے. تو اس وقت ہمارے سامنے ہمارے بھائی بھی تھے, لیکن مجبوری تھی ہماری. ہم خان صاحب کا کھول کے دفاع کرنا چاہتے تھے. اس ٹائم ایک میری روح کی تڑپ تھی, تو وہ میری روح کی تڑپ جو تھوڑا سا جوشیلا پان تھا وہ. جی ابرار, آپ سے پہلے جی میں صرف یہ ذیشان کی, یہ جب میں نے دیکھی فیضان کی, جب میں نے صبح کو ساری رات شیلنگ ہو رہی تھی, جس طرح جو بھی لوگ یہاں بیٹھے تھے, ہمارا سارا کمرے کے اندر سارا ٹیئر گیسنگ تھی. تو یہ میں نے اپنے موبائل فون کے اوپر جب میں نے یہ دیکھی
تو میں آپ کو بتاؤں ہر اسٹرگل کے اندر نا کوئی آئیکونس بن جاتے ہیں. اب یہ جو آپ نے دیکھی یہ بھنگڑا ڈال رہا ہے اس سٹیج پہ کہ جب ساری رات ٹیئر گیسنگ ہوتی رہی, اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ میں کمرے کے اندر اتنی زیادہ ٹیئر گیس تھی کہ ہمیں ماسک پہننا پڑ رہا تھا, اور یہ باہر ٹیئر گیسنگ, واٹر کینن, انہوں نے پیلٹ گنز بھی چلائیں, بار بار حملے کیے. تو یہ جو ویڈیو ہے یہ میں ہر کانٹیکسٹ میں ہوتی ہے کہ یہ ایک جذبہ, اور پھر جو اس نے وہ آزادی کی جو نعرہ لگایا, یہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ بالکل بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک جو خلیل نے بھی پہلے بات کی کہ دیکھیں جب تک ایک قوم کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ غلام ہیں وہ آرام سے غلامی کرتے ہیں, لیکن جب ایک قوم اس فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے آزاد ہونا ہے تو اس کو کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی. وہ انگریزی میں ایک فریز ہے, an idea whose time has come, ایک نظریے کا وقت آ جاتا ہے, کوئی اس کو شکست نہیں دے سکتے. تو یہ جو میں خاص طور پہ آج فیضان کو میں نے یہاں بٹھایا تھا, میں نے کہا میں اس کو مبارک دوں, یہ یوتھ یہ فیوچر ہے پاکستان کا, اور انشاءاللہ جو نیا پاکستان ہے وہ ایسے نوجوان بنائیں گے. اچھا جی, تو عثمان جی اب ہم لیتے ہیں وہاں سے ایک سوال, اور اس سے پہلے آپ تیاری پکڑیں سوال کی وہاں سے. اور یہاں پر ابھی ہمارے ساتھ ہیں فیصل, اور یہ تصویر پہلے ہم ان کی آپ دکھائیں گے. یہ تصویر اسکرین پر دکھائیے, یہ تصویر ہے. خان صاحب کیا کہیں گے, یہ پکچر جو ہے ہلا دینے والی ہے. جی یہ فیصل ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. یہ جو پکچر آپ دیکھ لیں, ذرا پھر سے پکچر دکھاؤ. یہ دیکھیں ایک طرف سارا یعنی اس طرح کے وہ کشمیر فتح کرنے آ رہے ہیں, زمان پاک بھی کشمیر فتح کرنے آ رہے ہیں, پوری فوج کی فوج کھڑی ہے سامنے, پوری فورس کھڑی ہوئی ہے. اور ایک فیصل کے ذرا دیکھیں یہ نوجوان, اور یہ یاد رکھیں یہ ساری رات شیلنگ کے بعد ہے, یہ ساری رات انہوں نے بار بار حملے کیے ہیں. اور یہ ایک نوجوان کو دیکھیں جو کھڑا ہوا ہے یہاں. تو یہ بھی پکچر انشاءاللہ ہماری جب تحریک انصاف کی تاریخ لکھی جائے گی تو اس کے اندر یہ پکچر ضرور آئے گی سامنے. ایک وہ ذیشان کا جو بھنگڑا اس نے ڈالا ہے آزادی کے نام پہ, اور ایک یہ. اچھا فیصل, اب آپ صرف لوگوں کو بتائیں کہ آپ سے ہوا کیا یہ پکچر کے بعد. ایک تو آپ آئے کیسے, اور اس کے بعد جو آپ کے اوپر اس کے بعد گھر پہ واردات ہوئی. السلام علیکم. اس دن میں تقریباً 4:30 بجے آیا ہوں یہاں پہ زمان پارک پہ. جب مجھے پتہ چلا ہے کہ پولیس جو ہے نا ان کا پورا مکمل ایک پلان ہے خان صاحب کو اریسٹ کرنے کا. بیسک ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے. کس کو لائیں گے ہم, کوئی بھی نہیں ہے ہمارے پاس. چور ہیں, ڈاکو ہیں, وہ ہے جو ہماری عزتوں پہ ہاتھ ڈالتے ہیں, وہ ہے جو ہمارے گریبان پکڑتے ہیں. آپ جب بھی دیکھیں, اب کل میں دیکھ رہا تھا عطا تارڑ کو, اس کی کیا اوقات ہے, وہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ اگر میں 20 بندے مار دیتا تو خان صاحب کو گرفتار کر سکتا تھا. اور تم کون ہو, تمہاری اوقات کیا ہے, کیا جرت تمہاری کہ تم ہمیں مارو. ہم اس ملک کا حصہ, تم نہیں ہو. تم لوگ چور ہو, ثابت ہو گئے, جگہ جگہ ذلیل ہو گئے پوری دنیا میں. ہم یہاں پہ بھی تمہارا گریبان پکڑیں گے اور اللہ کے گھر میں بھی پکڑیں گے. جو ظلم تم نے ہمارے ساتھ کیے ہیں, جو تمہارا باپ جو ادھر بیٹھا ہوا ہے, جو اس نے کیا, وہ جو اس بغیرت آدمی نے کیا اور وہ کر کے بھاگ گیا, کیا سمجھو ہم بھول جائیں گے؟ نہیں بھولیں گے. مجھے امید ہے, میرے سامنے بیٹھے ہوئے خان صاحب, اور میری ریکویسٹ ہے کہ خان صاحب جب آپ کی حکومت آئے اس کو گھسیٹ کے لائیں اس ملک میں اور چراہوں میں ذلیل کریں, تاکہ اسے پتہ چلے کہ اس نے کیسے ہماری قوم کے ملک کے ساتھ, پیسے کے ساتھ کھیلا, ہماری عزتوں کے ساتھ کھیلا, ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچائی, ہمیشہ نقصان پہنچایا. اس نے کبھی ہمارے ساتھ کوئی اچھا نہیں کیا. آج بھی میری ریکویسٹ ہے پاکستان نون لیگ میں جو لوگ ہیں ان سے کہ سمجھیں اس چیز کو اور دیکھیں, ہمیشہ مظلوم حق پہ ہوتا ہے, ظالم کبھی حق پہ نہیں ہوا. جی فیصل, اب
صرف لوگوں کو بتائیں کیونکہ یہاں سارے نوجوانوں کے اوپر کچھ نہ کچھ یہ جو فیشسٹ گورنمنٹ ہے انہوں نے سختی کی ہوئی ہے. آپ بتائیں پھر اس کے بعد آپ کے گھر پہ ہوا کیا؟ اس کے بعد میرے گھر میں لوگوں کے گھر میں پولیس جاتی ہے, میرے گھر بھی کو ڈالے آئے ہیں, ٹھیک ہے. اور میری والدہ کو آگے ڈراتے رہے ہیں, دھمکاتے رہے ہیں کہ تیرا منڈا بدماش ہے, اسی بدماش مارنا ہے. میں بدماش نہیں ہوں, جس سے پوچھے میں ایک شریف آدمی ہوں. ہاں میں جذباتی ہوں, میں جب لڑتا ہوں تو مجھے نہیں پتہ چلتا ہے, میں ایک جذباتی آدمی ہوں. اور میرے پاس اس دن خان صاحب کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھی, اور میں مر جاتا میں کبھی خان صاحب کو جانے نہ دیتا. اور آپ سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی اسی طرح لڑیں اور کھڑے ہو جائیں, ان کے آگے ظلم کے آگے کھڑے ہو جائیں. یہ بھاگ جائیں گے آپ سے ڈر کے. یہ ہمارے قتل کی کبھی بھی ہمیں مارنے کی یا کبھی بھی کوشش کر ہی نہیں سکتے. بہت بہت شکریہ. ایک بار پھر زور تالیاں فیصل کے لیے, جذبے کے لیے. نجم شیراز آئے ہیں. عثمان جی نجم ہمارے پاس تو ابھی نہیں آئے ہیں, لیکن ابھی آپ اچھا. سوال کے لیے کہا تھا کہ جی لیجیے سوال لیجیے. اچھا نادیہ, آپ پہلا سوال جو ہے ہماری اس خواتین سائٹ سے سمینہ بٹ ہیں, وہ سوال کریں گی. تو نادیہ آپ مائک لے جائیں سمینہ کے پاس تاکہ وہ خان صاحب سے اپنا سوال کر سکے اور انٹریکٹ کر سکے. بہت بہت شکریہ فیصل. اور اب ہم جاتے ہیں پہلے سوال کی طرف. السلام علیکم, کیسے ہیں خان صاحب آپ کو بہت بہت عید مبارک. اور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ وزیر اعظم بہت جلدی بننے والے ہیں, اور میں چاہتی ہوں کہ, اور آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ جب آپ وزیر اعظم بنیں گے تو آپ خواتین کے لیے کیا کریں گے, کیونکہ ہمارے لیے کوئی حقوق نہیں ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ جب آپ وزیر اعظم بنیں تو ہمارے لیے ضرور کچھ کریں. تھینک یو. دیکھیے جی, جو حقوق جس کو انگریزی میں ہیومن رائٹس کہتے ہیں, یہ یاد رکھیں کہ یہ معاشرے میں یا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اور معاشرے کے اندر جب آپ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں تو انسانوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. اس میں چاہے آدمی ہوں, چاہے عورتیں ہوں, چاہے بچے ہوں, اور چاہے اقلیتیں ہوں, سب انسان قانون کے سامنے ایک برابر ہیں. آپ کو میں صرف مدینہ کی ریاست, کیونکہ ہمارے لیے ہمیشہ مسلمانوں کے لیے وہ ماڈل رہتا ہے, وہ جس کو گولڈن ایج آف اسلام کہتے ہیں, اس میں بنیاد رکھی گئی تھی. مسلمان کئی 100 سال تک دنیا کی امامت کی انہوں نے. تو اس میں ایک یہودی شہری حضرت علی کیس کرتے ہیں یہودی شہری کے اوپر کہ وہ ان کا کوئی ہتھیار چوری کر لیتا ہے. عدالت کے اندر جو جج یا قاضی ہوتے ہیں وہ حضرت علی کی جو بیٹے کی گواہی ہے وہ قبول نہیں کرتا, اور وہ فیصلہ کر دیتے ہیں یہودی شہری کے لیے. حضرت علی کیس ہار جاتے ہیں. اب تھوڑی دیر ذرا سوچیں کہ حضرت علی کا کیا مقام تھا. ایک تو خلیفہ وقت, دوسرا اسلام میں ان کا سوچیں ہم کتنا پیار اور عزت کرتے ہیں ان کی. تو ایک یہودی شہری صرف کیس اس لیے جیتا ہے کہ جج بیٹے کی گواہی قبول نہیں کرتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو انصاف ہے وہ انسان کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے. وہ جب انسانوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے وہ انسانوں کو آزاد کر دیتا ہے, اور آزاد انسان کی پرواز اوپر ہے. غلام تو اچھے غلام بنتے ہیں. تو جب آپ عورتوں کی بات کرتے ہیں تو آپ انسانوں کی بھی بات کریں. یہاں کوئی رائٹس نہیں ہے. آپ دیہات میں چلے جائیں, تھانہ کچہری پٹواری کی پالیٹکس کیا ہے. غریب آدمی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے, کبھی پٹواری میں کبھی تھانے میں, غلط کیس کر دیتے ہیں. طاقتور اس کی زمین پہ قبضہ گروپ کیوں ہے؟ کیونکہ کمزور کی زمین پہ قبضہ ہو جاتا ہے, اور کمزور کے پاس کوئی انصاف کا جگہ ہی نہیں ہے. یورپ میں کیوں نہیں قبضہ گروپ, امریکہ میں کیوں نہیں قبضہ گروپ؟ کیونکہ وہ انصاف ہے, کمزور کی حفاظت ہے, حقوق ہیں. سو جو ہماری جنگ ہے حقیقی آزادی کی, اصل میں وہ سب انسانوں کے لیے ہے. جو مدینہ کی ریاست میں سب انسان کو حقوق دیے گئے تھے. خواتین کو پہلی دفعہ رائٹس کہے گئے تھے, پراپرٹی رائٹس دیے گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آدمی کو وہ حقوق عورت پہ دیے گئے, عورت کو حقوق انسان کے اوپر آدمی پہ دیے گئے ہیں. غلاموں کو آزاد, تو وہ ایک اصل میں انسانوں کو آزاد کیا گیا تھا
रूल ऑफ लॉ या इंसाफ दे के। तो हम इंशाल्लाह औरतों के लिए जो पूरी कोशिश करेंगे कि जिधर जिधर औरतों के मसले हैं, मसलन सबसे पहले तो उनको इंसाफ दे के आज़ाद करें। दूसरी, प्रॉपर्टी राइट्स, इस्लाम के अंदर वाज़ेह है, शरीयत के अंदर औरत के क्या राइट्स हैं, वो ज़्यादातर औरतों को वो जो शरीयत में भी उनका हक दिया हो गया वही नहीं मिलता। और फिर तालीम के ऊपर ख़ास जोर दें, क्योंकि देखें कोई कौम तरक्की नहीं करती जिसकी औरतें पढ़ी लिखी नहीं हैं। तो हमने तो ख़ास तौर पर पख्तूनख्वा में एक्स्ट्रा हमने औरतों के लिए स्कूल्स बनाए थे, यानी बच्चियों के लिए 60% नए स्कूल, 60% बच्चियों के लिए और 40% लड़कों के लिए। तो ये इंशाल्लाह ये ओवरऑल हमारा जो इंसाफ और हकीकी आज़ादी की जंग है ये इकट्ठे चलेंगे। बहुत शुक्रिया। और खान साहब हम बताना चाहेंगे कि हकीकी आज़ादी की तहरीक में ख़वातीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और जब यहाँ पर शेलिंग हो रही थी तो ख़वातीन मर्दों से बल्कि आगे जो है वो थी। और यहाँ पर हम एक और सवाल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, सबको बहुत ईद मुबारक। जी मेरा नाम सादिया बरकी है और मैं खान साहब से एक सवाल करना चाहती हूँ। खान साहब, जैसे कि आप हम सब के लीडर हैं और एज अ मदर और एज अ सिस्टर मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि हम सब माएँ बहनें जो हैं वो हम आपकी तहरीक में आपके शाना बशाना है, बल्कि हम वही कि हम आपसे भी आगे हैं और हम आपके लिए अपना मतलब क्या क्या कुर्बान हम कर सकते हैं, आपको उसका अंदाज़ा नहीं है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को लकी समझती हूँ कि आई वॉज पार्ट ऑफ दिस। अच्छा, अब मुझे ये सवाल है जो मेरा, और मुझे लगता है कि मेरी बहुत सारी और बहनें जो मदर्स हैं वो भी ये जानना चाहती हैं कि ये जो आपका रूहानियत की तरफ सफ़र है, अगर हमें आप उसका बताएं कि ये कैसे, हाउ यू गेट इंस्पायर्ड, कहाँ से आपको ये इंस्पिरेशन मिली कि आपने अपने जो है उसको बिल्कुल ट्रेंड को चेंज किया एंड यू वेंट टूवर्ड्स रूहानियत, ताकि हमारे बच्चे भी और हम उनको कुछ अच्छी तरबियत कर सकें। और प्लीज़ इसका आंसर कीजिए। जी, मैं सबसे पहले तो ये यहाँ जितने भी लोग हैं, मैं ख़ास तौर पे जो अभी काना के ख़वातीन का क्या रोल था, और मुझे तो पूरा याद है सारी रात यहाँ जो शेलिंग हो रही थी, तो मैं कई ख़वातीन ने तो बड़ी आउटस्टैंडिंग, यानी ये जो उनकी परफॉर्मेंस थी उस मुश्किल वक्त में, उस पे ये जो नादिया खटक आपके सामने खड़ी है, इसकी सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है। यानी मैंने इस तरह की ना डर खातून देखी नहीं है, लेकिन औरों ने भी बड़ी परफॉर्मेंस दी, लेकिन नादिया का ख़ास तौर पे मैं आज एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। देखिए, जब आप अपने बच्चों को, जो मैं आपसे वो बात कर रहा हूँ जब अपने बेटों को बताता हूँ, देखिए नमाज का असल में हम नमाजें पढ़ते हैं, लेकिन मैं अपना कह सकता हूँ कि मेरी बहुत शुरू की ज़िंदगी में नमाज ऐसी थी जिस तरह के दांत साफ़ करने हैं और नहाना है, यानी एक रिचुअल था। मुझे आहिस्ता आहिस्ता पता चला अपनी ज़िंदगी में और अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से कि नमाज में असल में तो मैं मांग रहा हूँ जो हमें अल्लाह से, हम एक ही चीज़ मांगते हैं ना कि अल्लाह सीधे रास्ते पे लगा, उस रास्ते पे नहीं जिस पे जो तबाही का रास्ता था। तो ये आपको एक चीज़ समझनी है कि ये अल्लाह ने सिर्फ अपने अशरफुल मखलूकात जो इंसान हैं, ये चॉइस हमें दो रास्ते की सिर्फ अल्लाह ने हमें दी है। फरिश्तों के पास ये चॉइस नहीं है, वो को गुनाह कर ही नहीं सकते। और जो जानवर हैं उनके पास भी ये चॉइस नहीं है, वो इंस्टेंट के ऊपर चलते हैं, वो उनके लिए दो रास्तों की चॉइस नहीं है, ये सिर्फ हमारे लिए। तो इंसान जब उस रास्ते पे चलता है जो हम मांगते हैं कि जिस पे अल्लाह ने नेमतें बख्शी, तो कुरान में है कि वो फरिश्तों से ऊपर चला जाता है। लेकिन जब इंसान दूसरे रास्ते पे चलता है तो कुरान में यह भी है कि इंसान जानवरों से भी नीचे चला जाता है। अब हम सारा वक्त वो रास्ता ढूंढ रहे हैं। और कुरान में एक और चीज़ है कि अल्लाह कहता है कि मैं जब चाहूँ किसी को सीधे रास्ते पर लगा सकता हूँ। तो याद रखें कि हमारी कोई, क्योंकि वो रहमान और रहीम है, माफ़ करने वाला है, तो हमारे लिए हमेशा ये जब से हम पैदा होते हैं जब तक कब्र में नहीं जाते, ये हमारी जद्दोजहद है, ये कांस्टेंट रेफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर है।
ہم ہر وقت اللہ سے مانگ رہے ہیں 5 وقت کہ اللہ اس راستے پہ لگا دے. اور یہ جو راستہ ہے یہ انسان کی عظمت کا راستہ ہے, اس کے سکون کا راستہ ہے. وہ راستہ انسان کو, ایک چھوٹے سے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے. اور جو سب سے بڑی مثال ہے کہ مدینہ کی ریاست میں وہ عرب تھے جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی, 2 سپر پاورز تھی دونوں طرف. اور یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو, ان عربوں کو جن کی حیثیت کوئی نہیں تھی, انہوں نے ان کا راستہ چینج کر کے ان کو دنیا کی امامت کروائی. ورلڈ لیڈرز بن گئے, مسلمان سپر پاور بن گئے. تو یہ ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنا کہ کانسٹنٹ ہم اس راستے پہ چلتے ہیں, اور وہ ہمیں کبھی بھی زندگی میں وہ ایک اللہ اس راستے پہ لگا دیتا ہے. میری سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ نے مجھے ایک ایسی بیوی دی جو میرے سے بہت آگے اس راستے پہ. تو یہ میری خوش قسمتی ہے, کیونکہ کئی چیزیں مجھے پوری طرح سمجھ نہیں تھی اپنے دین کے اوپر. تو میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ مجھے ایک ایسا انسان ملا جو میرے سے آگے ہے, جو کئی چیزیں مجھے انہوں نے سمجھائی, کیونکہ وہ ایک اللہ کا کرم ہے. اور یہ یاد رکھیں, یہ اس کی سب سے بڑی, اب میں اپنے بیٹوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑا تحفہ اللہ آپ کو, انسان کو ایک دے سکتا ہے ایمان کا, کیونکہ ایمان انسان کو آزاد کر دیتا ہے. وہ لا الہ الا اللہ آپ سمجھتے تب ہیں جب اللہ آپ میں ایمان پیدا کر دے. دیکھیں جو انسان ہے نا, انسان کے لیے جو قرآن میں کہتا ہے اللہ کہ میں تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا, تو سارا وقت انسان اپنا مقصد پہچانتا ہے. وہ جو وہی بار بار میں نماز کا اس لیے کہتا ہوں کہ اس میں آپ وہ مقصد ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, وہ راستہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. جب آپ اس راستے پہ چلے جاتے ہیں تو آپ ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کیونکہ آپ, وہ راستہ ہوتا ہے اللہ کی طرف, وہ راستہ آپ کو اللہ کے قریب لے کے جاتا ہے. تو جب آپ اس پہ راستے پہ ہوتے ہیں تو آپ اپنی میں کی نفی کر دیتے ہیں. جو میں ہے نا, یہ یاد رکھیں ایک اور چیز, بڑے بڑے بت ہیں, خوف کا بت ہے, پیسے کا بت ہے, لیکن اتنا ہی خوفناک میں کا بت ہے جو انسان میں کے لیے رہتا ہے, اپنا سوچتا ہے. یہ بھی کبھی اس انسان کو سکون نہیں ملتا جو اپنا سوچتا ہے. جو لوگ جتنی بڑی مشکلات ان کے سامنے آئیں, جو آرام سے رات کو بستر پہ سوتے ہیں, وہ ہمیشہ اپنے میں کو قابو پا لیتے ہیں. جو بڑے بڑے صوفی, جو اس مسلمان تو ہندوستان میں بڑے بڑے صوفیوں کی وجہ سے ہوا, جو اللہ کے ولی اللہ تھے, جس طرح لاہور داتا صاحب, میاں میر, یہ بڑے صوفی تھے. آپ ان ساروں کی جب زندگی پڑھیں گے تو ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ ان ساروں نے اپنے میں کا بت توڑا, اپنے آپ سے باہر نکلا ہے. تو یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے. بنی گالا بھی اور بھی, میں تو ایک آزاد آدمی ہوں, میں تو کبھی بھی 2 کمروں میں, مجھے تو یاد ہی نہیں 6 مہینے اپنی زندگی گزارے ہوں, لیکن مقصد میرا بڑا ہے تو اس لیے اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. افطار ڈیلی روزانہ کی بنیاد پہ, بارش ہو کچھ بھی ہو, یہ موجود ہوئے, اور روزانہ 2000 سے 2500 لوگوں کے لیے انہوں نے افطار کا اہتمام کیا, اور پچھلے 3 دن لگاتار یہ سحری کا بھی اہتمام کر رہے ہیں. یہ ہمارے بیچ موجود ہیں ثاقب بھٹی صاحب. جی ثاقب صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آج بہت خوش ہوں کہ میں اپنے قائد عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں. میں اپنے قائد کا حقہ اور سچا ورکر ہوں, چاہنے والا ہوں. میں یکم رمضان سے یہاں آیا تھا اور میں نے بھائی مدثر صاحب سے اجازت دی کہ ہم یہاں افطاری کرانا چاہتے ہیں. یکم رمضان سے لے کے 30 رمضان تک میں نے ہر روز خان صاحب کے چاہنے والوں کو, خان صاحب کے ٹائیگر کو, اور جو لوگ یہاں ڈیوٹی کرتے ہیں, خدا گواہ ہیں, آپ گواہ ہیں,
میں نے یکم رمضان سے لے کے 30 رمضان تک ایک بھی روزہ بیٹھ کے نہیں کھولا، آپ میں کھڑے ہو کے کھولا ہے، آپ کو ایک ایک چیز دینے کی کوشش کی ہے، اور میں نے سچے دل سے ارادہ کیا تھا کہ جتنی خدمت ہو سکے گی وہ میں کروں گا، اور اللہ نے میری وہ خدمت قبول کی ہے، اور آج میں اپنے قائد کے پاس بیٹھا ہوں، شکر الحمدللہ۔ دوسرا، میں اکثر پروگرام میں کہتا ہوں کہ میری جان میرا مال اپنے قائد پہ قربان، اور انشاءاللہ تعالی جتنا مرضی پی ڈی ایم زور لگا لے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم سپاہی کھڑے ہیں، انشاءاللہ کھڑے رہیں گے، اور انشاءاللہ کھڑے ہیں، اور جتنا مرضی زور لگا لے پہلے ہماری جان ہوگی۔ ہم سمجھتے ہیں ہم خوش قسمت ہے وہ ضلع شاہ جس نے اپنی جان دے کے خان صاحب کے لیے اس ملک کو بچایا، ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے بچایا، مستقبل کو بچایا۔ ہم انشاءاللہ تعالی ضلع شاہ سے بھی آگے جانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ خان صاحب ہماری جان بھی حاضر ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور پوری ڈیوٹی دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، لاہور والوں کو آپ نے پہلے بھی چاند راتیں منائی ہیں، لیکن یہ جو چاند رات منائی ہے میرے قائد نے لاہور میں، اس سے یادگار چاند رات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ۔ اچھا دیکھیں ثاقب، آپ کے لیے بھی، آپ کے لیے فیضان، فیصل، آپ کے لیے میں آپ سب کو یہ آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے، میں نے جس طرح یہ چند مہینوں میں جس طرح میں نے لوگوں کو ساتھ کھڑے ہوتے دیکھا ہے، میں پورے سب کے ایک رجسٹر بنا رہا ہوں۔ یہ مدثر کی میں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، سب کا جنہوں نے یہاں اس مشکل وقت پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں آج آپ کو یہ شور کرتا ہوں کہ نہ میں اور نہ تحریک انصاف آپ کو کبھی بھولے گی۔ ہم انشاءاللہ آپ کے لیے ہمیشہ یہ پارٹی، اور جو میرے کارکن آئے ہوئے ہیں وہاں، جو میرے آج کارکن ہیں، مجھے ایک ایک کا پتہ ہے، میرے پاس سب کی لسٹ ہے کہ کس نے، کون کدھر سے آیا، کتنی قربانیاں دی، کس طرح انہوں نے مشکل وقت پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے۔ میں سب کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہ میں نہ میری پارٹی آپ کو کبھی بھولے گی۔ ہم چھین کے رہیں گے، اور پاکستان کا مطلب کیا؟ جی خان صاحب۔ جی فیصل۔ خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ان سے بات کریں۔ سوال جواب یا بات کروں؟ سوال اب سوال بہت سے لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں، لیکن کل ہم دوبارہ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور ابھی ہم ادھر ہی ہیں تو سوال ہوں گے۔ فیصل، سب کو بتا دیں کہ کل انشاءاللہ پہلے سوال اکٹھے کر لیں گے، تاکہ پھر میں یہ جب پبلک میں جا کے سوال جواب کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ بہت زیادہ سوال آ جاتے ہیں۔ تو ہماری پلاننگ ایسے ہوگی کہ پہلے سے ہم لوگوں کے سوال لے لیں گے، تاکہ پھر میں جیسے ہماری شام گزرے گی میں جواب دیتا جاؤں گا۔ ابھی ہم کل صبح عید کی نماز 9 بجے ہے زمان پاک یہاں، اور کل بھی ہم ابھی بھی یہاں پہ ہیں۔ ابرار الحق سے اب ہم سنیں گے آزادی، نعرہ تکبیر۔